ہمارے علاقے میں نماز جنازہ کے بعد میت کو ایک طرف رکھ کے اس کی نمازیں جو قضا ہوئیں، روزے قضا ہوئی، ہیرا اسقاط کرتے ہیں، غلہ اناج قرآن مجید کے ساتھ باندھ کے دائرے میں گھماتے ہیں، اس طرح قضا نماز کو بخشواتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے۔ اور زندہ لوگوں کو نماز اور روزے سے روکنے کا بڑا ذریعہ ہے کہ مرنے کے وقت مولوی میرا ہیلا کرا لے گا، بس مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور حرام ہے۔ اس کے ذمے اگر نمازیں ہیں یا روزے ہیں قضا نہیں ہوتے تو فدیہ ادا کیا جائے، ہر نماز کا، ہر روزے کا فدیہ ادا۔ یہ تھوڑا ہے کہ ہیلا اسقاط قرآن کے ساتھ غلہ باندھ دو اور اس کے لوگوں نے خدا کے قرآن اسی لیے آیا تھا، پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے مسئلے گھڑ لیے ہیں۔ لوگ جبل رحمت پہ جا کے پہاڑ پہ اپنا نام لکھتے ہیں، یہ ایک اور بدعت ہے اور گناہ ہے۔ جبل رحمت پہ چڑھنا بھی نہ جائز ہے۔ حضور تو جبل رحمت پہ نہیں چڑھے، وہ تو دامن اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا ہے۔ جبل رحمت میں نام لکھو گے تو بخشش ہو جائے گی، کعبے میں نمازیں پڑھو تو بخشش نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے جاہل بنے ہوئے ہیں، کیا کرے ہم۔ ایک آدمی کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں ہوا، خطبہ بھی نہیں ہوا، چلو ایجاب قبول کس نے کرایا؟ حق المہر بھی نہیں ہوا، کون ایسا نکاح، کیسا نکاح ہے جس میں حق المہر بھی نہیں ہے، ایجاب قبول بھی نہیں ہے، خطبہ مسنہ بھی نہیں ہے؟ دوبارہ پڑھو نکاح۔ مذاق بنایا ہوا ہے دو گواہ۔ یہ تو مسئلہ یہی ہے، اسی لیے ذمہ دار کرتے ہیں نا کہ دو نوکروں کو بٹھا لیا، میں نے جی اس سے نکاح کر لیا ہے نوکرانی سے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور نوکر ہیں بیچارے، ڈر کے مارے کسی کو بتاتے بھی نہیں۔ یہ سب زنا کرنے کے ہیلے بہانے ہیں، کہیں متع ہے، کہیں تن بخشی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، ماشاءاللہ۔ تو جب اولاد پیدا ہوگی وہ بھی تم کسی کو بخش دو گے، کیونکہ حلال تو ہے نہیں، وہ تو زنا ہے۔ میں بنگلور سے ہوں، بیوی 5 سال قبل فوت ہو گئی، 4 بچے سسرال کے پاس ہیں، میں غریب آدمی ہوں۔ دوست احباب دوسری شادی کا کہتے ہیں، لیکن غریب بھی شادی کر سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں ہے، بلکہ غریبی کو مٹانے کا ذریعہ ہی شادی ہے۔ دوسری شادی کرو، بتائیے اس کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہر جگہ کامیاب فرمائے، لیکن جہاد وہی ہوتا ہے جو جہاد فی سبیل اللہ ہو، کافروں کے خلاف کیا جائے۔ مسلمانوں کو مارنا فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، بیوی ماں باپ کا چلی گئی، چند دن کے بعد خاوند نے 3 طلاق کاغذ پہ لکھ کے بیوی کو بھیج دی اور کہا کہ دستخط کر دو۔ بیوی کے دستخط کرنے نہ کرنے کا کوئی تعلق نہیں، طلاق ہو گئی۔ طلاق مرد کا حق ہے، یہ تھوڑا ہے کہ بیوی دستخط کر دے۔ کون سا تم اس کو پھولوں کا ہدیہ بھیج رہے تھے کہ وہ دستخط کر دے؟ طلاق ہو گئی، جب تم نے لکھ کے بھیج دی، طلاق تینوں ہو گئی، اب وہ مستقل حرام ہو گئی، تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی نے بیوی کو 2 طلاقیں دی ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 طلاق دے پھر دوسری کب دے، اگر 2 دے چکا ہے صلح ہو سکتی ہے۔ وسوسے آتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں دنیا میں، لیکن آخری صورتیں پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پھیر دیا کریں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس۔